ایک دانے کو، اس زمین کو خلق کرنے کے بعد اس زمین کو بھی اس کی ذمہ داری سے آگاہ کیا ہے۔ ایک دانہ، گندم کا دانہ، اسے خلق کرنے کے بعد اسے بھی اس کی ذمہ داری بتائی ہے۔ زمین کو بھی ذمہ داری بتائی ہے کہ اگر یہ گندم کا دانہ زمین کی گود میں آئے تو زمین نے کیا کرنا ہے۔ دانے کو بھی ذمہ داری بتائی ہے کہ کس طرح اس زمین کے سینے کو چیر کے خود کو باہر نکالنا ہے ایک پودے کی شکل میں۔ ہر شے، کائنات کی کوئی شے ایسے نہیں ہے کہ جس کو خلق کرنے کے بعد خدا نے اسے اس کی ذمہ داری سے آگاہ نہ کیا ہو۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یہ ہدایت تکوینی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا اصل کیا ہے؟ اگلا اصل کہ پھر ہر شے کے لیے ایک حد بھی معین کی ہے، ایک اجل بھی معین کیا ہے۔ خدا کے علاوہ کسی موجود نے باقی نہیں رہنا ہے۔ کل من علیہ فان، ہر شے نے فنا ہونا۔ اور آخری اصل جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس پوری کائنات کی تربیت کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم کون کے اوپر اصل علیت کو حاکم کیا ہوا ہے، جبر کو حاکم کیا ہوا ہے اس عالم کون کے اوپر۔ جبر کی حاکمیت، جبر کی حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں خلق ہونے والا کوئی بھی موجود، انسان کے علاوہ کوئی بھی موجود جس ہدف کے لیے خلق ہوا ہے اور جس ذمہ داری سے اللہ نے اس موجود کو آگاہ کیا ہے، اسے تخلف نہیں کر سکتا۔ تخلف ممکن ہی نہیں، اسی لیے جبر کی حاکمیت۔ لیکن یہ انسان وہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس کے لیے ہدایت تکوینی کافی نہیں ہے۔ کیوں کافی نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس انسان کو فاعل مختار خلق کیا ہے، اختیار کے ساتھ یہ ارادہ رکھتا ہے۔ لہذا کیونکہ فاعل مختار ہے، لہذا یہ تخلف کر سکتا ہے۔ وہ جو ذمہ داری سونپی ہے اللہ نے، ممکن ہے یہ انسان اس پر عمل نہ کرے، خلاف ورزی کریں، تخلف کریں، لیکن انسان کے علاوہ کائنات کا کوئی موجود ایسا نہیں ہے کہ وہ اس ذمہ داری سے تخلف کرے، اس کی خلاف ورزی کرے، ممکن ہے نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جبر کی حاکمیت، جو نظام تکوینی ہے، ہدایت تکوینی، وہاں پہ جبر کی حاکمیت ہے۔ لیکن ایک انسان صرف ایسا موجود ہے جس میں جبر کے علاوہ اختیار کی بھی حاکمیت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان خود علت ساز ہے، اس لیے ایک مرحلے تک اختیار کی حاکمیت ہے، ایک مرحلے تک، اس مرحلے سے گزرنے کے بعد پھر جبر کی حاکمیت ہوتی ہے، اس سے پہلے جبر کی حاکمیت نہیں ہے۔ مثلا انسان اپنے اختیار سے ایک علت کو وجود دیتا ہے، تو اس علت کو وجود دینے تک اختیار کی حاکمیت ہے، یہ مختار ہے، اس علت کو وجود دے یا وجود نہ دے، اس کے اختیار میں، یعنی اس مرحلے تک اختیار کی حاکمیت۔ مثلا کسی کے ہاتھ میں گن آ جائے، کلاشنکوف آ جائے، اب اس کے اختیار میں ہے کہ وہ فائر کرے یا فائر نہ کرے، یعنی اس منزل تک یہ فاعل مختار ہے۔
لیکن اگر اس نے اس علت کو کسی بھی وجہ سے وجود دیا، اس نے فائل کر دیا، اب اس کے بعد اختیار ختم۔ اب اس کے بعد کس کی حاکمیت ہے؟ اس کے بعد پھر جبر کی حاکمیت ہے۔ وہ گولی نکل چکی ہے، اس نے جا کے لگنا ہے، پھر اس گولی نے نہیں دیکھنا سامنے کون ہے، کوئی امام معصوم سامنے ہے، غیر معصوم ہے، کوئی طالب علم ہے، غیر طالب علم ہے، مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے، اس نے نہیں دیکھنا۔ یعنی ایک مرحلے تک اختیار کی حاکمیت ہے، اس کے بعد پھر اختیار کی حاکمیت نہیں ہے، پھر جبر کی حاکمیت۔ روایات کے اندر ہے کہ انسان غریب کیوں ہوتے ہیں؟ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اسباب بیان کیے اس کے۔ دو صفتیں اگر آپس میں مل جائے، یعنی آپس میں شادی کریں، ہمارے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں، صفات ہوتی ہیں، یہ صفات بھی کیا کرتی ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ برقرار کرتی ہیں، زوجیت کا رشتہ ان صفات کے اندر برقرار ہوتا ہے۔ دو صفتیں اگر آپس میں شادی کر لیں، یہ لفظ شادی کے لفظ آگے روایت کے اندر، تو ان کے کوکھ سے ایک بچہ جنم لیتا ہے، اس بچے کا نام ہے فقر، غربت۔ وہ دو صفتیں کون سی ہیں؟ وہ دو صفتیں سستی اور کمزور ارادہ، سستی اور کمزور ارادہ۔ جب یہ دونوں کا آپس میں لنک برقرار ہو جائیں تو پھر ایک تیسری چیز خود بخود وجود میں آتی ہے، اس کا نام ہے فقر۔ تو اس مرحلے تک انسان مختار ہے کہ اپنے اندر ان صفات کو ایجاد ہونے نہ دے، لیکن اگر کسی وجہ سے ایجاد کر دیا، پھر اس کے بعد اختیار کی حکومت کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جبر کی حاکمیت ہوتی ہے، جبر حاکم ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ جو انسان ہے، اس کے لیے ہدایت تکوینی کافی نہیں ہے، اس کے لیے ہدایت تشریعی کی بھی ضرورت ہے۔ ہدایت تشریعی، اس کے لیے شریعت کی ضرورت ہے، اس کے لیے انبیاء کی ضرورت ہے، اس کے لیے اماموں کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یہ جو نظام تشریعی ہے، اس نظام تشریعی کی علت وجود کا نام نبوت سے، اور اس نظام تشریعی کی جو علت بقا ہے، اس کا نام امامت سے۔ نبوت کے ذریعے یہ نظام تشریعی، یہ شریعت، یہ احکام خدا، یہ وجود میں آتے ہیں، شریعت وجود میں آتی ہے آہستہ آہستہ تدریجاً نبوت کے ذریعے۔ اس لیے انبیاء ضروری ہے۔ اس نظام تشریعی کی تشکیل کے لیے انبیاء ضروری ہے، تاکہ یہ شریعت وجود میں آ جائے تدریجاً، آہستہ آہستہ۔ نبوت علت وجود ہے اس نظام تشریعی کی، اور پھر یہ نظام تشریعی امامت کے ذریعے باقی رہتا ہے، امامت کے ذریعے باقی رہتا ہے۔ اور مہدویت اسی نظام کے عمومی ہونے کا نام ہے، فراغی ہونے کا نام ہے، عالمی اور جہانی ہونے کا نام۔ تو یہ انسان ہدایت تکوینی کے علاوہ محتاج ہے کس کی طرف؟ ہدایت تشریعی کی طرف بھی محتاج ہے۔ یہ ہدایت تشریعی اور تکوینی، ان دونوں کے مجموعے کو کیا کہیں گے؟ نظام ربوبیت کہیں گے۔ نظام ربوبیت ان دونوں کے مجموعے کا۔ اور اس نظام کے اندر ایک امام معصوم، اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ اگر وہ جو نظام تکوینی ہے اسے لے تو امام معصوم انسان کامل، واسطہ فیض،
فیض خدا اسی انسان کامل کے توسط سے ہر موجود تک پہنچ جاتا ہے، واسطہ فیض ہے اس عالم تکوین کے اندر، اس نظام تکوینی کے اندر۔ اور اس نظام تشریع کے اندر امام معصوم کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو امام معصوم علت بقا ہے۔ شریعت، نظام تشریعی، اس کی علت بقا ہے۔ اور دونوں کو جمع کرے تو حجت خدا، نظام تکوینی اور تشریعی دونوں کی علت بقا ہے۔ اسی لیے روایت کے اندر ہے، کیونکہ واسطہ فیض اگر نہیں ہوگا تو فیض خدا کیسے مخلوقات تک پہنچے گا؟ اور ایک لحظے کے لیے اگر فیض خدا نہ پہنچے، یہ کائنات کیا ہو جائے؟ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے حجت خدا ضروری ہے۔ امام عصر کا وجود اس زمانے میں بھی ضروری ہے۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، یہ ایک مقام امام معصوم کا اس نظام ربوبیت کے اندر، نظام تکوینی لیں، تشریع لیں، ان دونوں کا مجموعہ نظام ربوبیت کے اندر، جو انسان کامل ہے، خلیفۃ اللہ ہے، جو امام ہے، جو نبی ہے، ولی خدا، یہ اس کا مقام۔ اسی لیے بعض علماء تعبیر کرتے فرماتے ہیں کہ نظام تکوینی اور تشریع، اس کے مجموعے کو کہیں گے نظام ربوبیت، اور یہ جو نظام ربوبیت ہے اس کی روح کو کہیں گے ولایت، روح کو کہیں گے ولایت۔ اس لیے امام کا وجود، وہ اس کی حیثیت اس پوری کائنات کے لیے کس کی ہے؟ روح کی حیثیت۔ انسان کے بدن سے روح نکلے، بدن کیا ہو جاتا ہے؟ متلاشی ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اجزاء جز ہو کر بکھر جاتا ہے۔ اور اس عالم کون کے اندر اگر اس کی روح موجود نہیں ہے تو یہ عالم کون بھی کیا ہو جائے گی؟ اس کے اندر بھی یہ نظم اور انسجام جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ باقی نہیں رہے گا، یہ نظام متلاشی ہو جائے۔ روح، یہ مقام ایک امام معصوم، شب شہادت ہے مولا امام موسیٰ بن جعفر، عظمت امام معصوم کو آپ دیکھیں، یہ مقام۔ اور انسانوں نے کیا انہیں یہ مقام دیا؟ مولا کائنات 25 سال گوشہ نشین رہے ہیں۔ نہج البلاغہ کے اندر مولا کے جملے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کی مانند کہ جس کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہو اور وہ چیز نہ اندر جاتی ہے اور نہ باہر نکل سکتی ہے، اس انسان کی طرح 25 سال زندگی گزاری کہ جس کی آنکھ کے اندر کوئی خار، کوئی کانٹا گھسا ہو جسے وہ نہ نکال سکے، نہ آنکھ بند کر سکتا ہے نہ آنکھ کھول سکتا ہے۔ یوں امام تعبیر کرتے ہیں اس 25 سالہ سکوت کو، اس تنہائی کو، اس گوشہ نشینی کو۔ اور اس حوالے سے ائمہ اطہار مظلوم رہے، کیونکہ اس ولایت کو امت نے قبول ہی نہیں کیا۔ وہ ولایت تکوینی، اسے تو کوئی چھین نہیں سکتا، لیکن اصل ولایت جس کو ہم نے قبول کرنا تھا اور جس کو قبول کرنے کے نتیجے میں ہم شیعہ کہلاتے ہیں، وہ ولایت کون سی ولایت ہے؟ وہ ولایت تشریعی ہے ائمہ ہدی کی، حق حاکمیت، حق حکومت، حق ولایت۔ ہمارا امتحان بھی اسی ولایت کے اندر ہے۔ وہ ولایت تکوینی وہ ہمارا امتحان نہیں ہے، وہ فضیلت ہے۔ فضیلت کو کون چھین سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چھین سکتا، لیکن منصب کو چھینا جا سکتا ہے اور چھینا ہے۔ اور امام تنہا ہو 25 سال، مولا امام علی
امام حسن مجتبیٰ صلح کرنی پڑی. اور سب سے زیادہ جو امام اذیت میں رہے ہیں اس حوالے سے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. 14 سال زندان، کوئی معمولی مدت نہیں ہے. 14 سال تکلیف میں، مشکلات میں. اتنا 2 لوگ جا کے اس وقت کے زندان میں، آج کل کے زندان کے طرف تو ہوتے نہیں تھے کہ بڑے بڑے اس میں پہرہ دار ہوں. ایک داروگا ہوتا تھا، ایک داروگا، اس کی نگرانی میں امام ہوتے تھے. اور اتنی اونچی اونچی اس کی دیواریں بھی نہیں ہوتی تھی. آج کل کے جو جیل وغیرہ ہیں اس طرح تو نہیں تھا نا اس زمانے میں. کسی کے بیسمنٹ کے اندر رکھا جاتا تھا قید کر کے. اتنی جرأت نہیں تھی کہ 2 بندے اٹھیں اور جائیں اور وہاں سے اپنے امام کو آزاد کریں. یہ اصل نوحہ ہے، یہ اصل مظلومیت ہے ائمہ ہدیٰ کی. اور پھر بعد کے ائمہ دیکھیں، امام حسن عسکری امام زمانہ کی ولادت کو چھپانا پڑا کس سے؟ اپنے بھائیوں سے، سگے بھائیوں سے. امام زمانہ کی ولادت کو چھپانا پڑا امام حسن عسکری. یہ حالات ساتھ نہیں دیا امت نے. امام تنہا رہے ہمیشہ. اور دشمن نے بھی وار کیا طاقت کے مرکز کے اوپر. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اگرچہ مصائب کا ایک پہلو ہے لیکن فی الحال مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن دشمن شناسی کے حوالے سے بہت اہم نقطہ اس سے بیان کر رہا ہوں. یہ جو ہرملہ ہے، ہرملہ یا ہرملہ، 3-4 مقامات پہ کربلا میں اس سے کام لیا گیا. ایک موقع کیا تھا؟ ایک موقع جب باب الحوائج غازی عباس جب قابو میں نہیں آ رہے تھے، اس وقت ہرملہ سے استفادہ کیا گیا. باقی سارے جتنے بھی تھے وہ مولا غازی عباس کے جسم کا نشانہ لے رہے تھے. تیر جو برسا رہے تھے، تبار، نیزے، تلوار جو چلا رہے تھے، اس میں غازی عباس کا جسم نشانے پر تھا. اسی لیے قابو میں نہیں آ رہے تھے مولا غازی عباس. ہرملہ کو بلایا. ہرملہ اور دوسرے میں فرق کیا تھا؟ دشمن شناسی. ہرملہ نے بیٹھ کے دیکھا کہ اتنے لوگ تیر چلا رہے ہیں، تلواروں سے حملہ کر رہے ہیں، غازی عباس قابو میں نہیں آ رہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے بیٹھ کے دیکھا کہ عباس کی طاقت کہاں پر ہے. بیٹھ کے جائزہ لیا، دیکھا تو عباس کی طاقت مشق سکینہ کے اندر. یہ طاقت ہے عباس کی. ہرملہ نے غازی عباس کے بازو کا نشانہ نہیں کیا، جسم کا نشانہ نہیں کیا، سر کا نشانہ نہیں کیا. اس نے اگر تیر مارا تو کہاں مارا؟ مشق سکینہ پر مارا. طاقت. جیسے مشق تیر لگا، ایک دم غازی عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دی. پہلے خیمگاہ کی طرف تھا رخ، اب کس طرف؟ القمے کی طرف رخ موڑ دی. یہ طاقت کا سرچشمہ. ولایت یہ طاقت کا سرچشمہ. کوشش کی دشمن نے عوام کو اس سے جدا کرنے کی. کئی جہتوں سے کوشش کی دشمن نے کہ عوام کا امام کے ساتھ یہ تعلق، یہ رابطہ، یہ کنیکشن ایجاد نہ ہو اور امام تنہا رہیں اور اس ہدف میں کامیاب تنہا رہیں. لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. کیا ائمہ نے بھی اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی؟ مولا امام موسیٰ کاظم 14 سال زندان میں رہے ہیں لیکن کار امامت انجام دیتے رہے. ایک زندان سے دوسرے زندان، دوسرے زندان سے تیسرے زندان منتقل ہو رہے لیکن کار امامت انجام دے رہے. نظام وکالت قائم کیا. بہرحال بڑی ریسنس کو چھوڑ دیں. پہلے بصرے میں امام کو زندہ کیا گیا، پھر کوفے میں لا کے امام کو زندان میں ڈالا گیا، پھر لا کے بغداد میں امام
امام کو زندان میں ڈال. یہ مختلف زندانوں میں کیوں ڈالا گیا؟ کبھی بصرہ، کبھی کوفہ، کبھی بغداد، کبھی کہیں اور، کبھی یہ داروغہ، کبھی وہ داروغہ. وجہ کیا تھی؟ یہ کیوں زندان بدلے دشمن نے امام موسیٰ کاظم کے لیے؟ اس لیے کہ جس زندان میں بھی امام جاتے تھے اس زندان کا جو داروغہ ہوتا تھا، جو زندان بان ہوتا تھا، وہ کچھ دنوں کے اندر منقلب ہو جاتا تھا. منقلب ہو جاتا. امام کا کردار ایسا تھا، امام کا وجود ایسا تھا کہ کچھ دن گزرتے تھے وہ داروغہ منقلب ہو جاتا تھا. امام کا خادم بن جاتا تھا. اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا عقیدہ بدل جاتا تھا، اور وہ حاکم وقت کو پیغام بھیجتا تھا کہ اب اس شخص کو میں اس زندان کے اندر نہیں رکھ سکتا. اور جب اسے حکم دیا جاتا تھا کہ قتل کرو تو یہ قتل کرنے سے انکار کرتے. اس لیے ایک زندان سے نکال کے امام کو دوسرے زندان. حتیٰ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ اتنی تبدیلیاں آ گئی، جس زندان میں بھی جاتے تھے امام موسیٰ کاظم، وہاں پہ ایک عجیب انقلاب برپا ہو جاتا تھا. جیسے امام جاتے تھے وجود بابرکت امام موسیٰ کاظم. اس لیے مجبوراً بعض تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ جنگل سے حبشی وحشیوں کو لایا گیا. جنگل سے حبشی وحشیوں کو لایا گیا، اور لانے کے بعد سب سے پہلے انہیں تعلیم دی گئی. کیسے تعلیم دی؟ انہیں شراب پلاتے تھے، ان کے ہاتھ میں تلواریں پکڑاتے تھے، ایک چرپائی، اس کے اوپر کچھ لکڑیاں رکھواتے تھے، اور اس لکڑیوں کے اوپر ایک چادر ڈال کے ان حبشی جنگلی وحشیوں سے کہتے تھے کہ اب جاؤ اور جا کے وار کرو اس چارپائی کے اوپر، اس چادر کے اوپر. پریکٹس کئی دن مسلسل. اس طرح پریکٹس کرنے کے بعد پھر انہیں زندان میں لے جایا گیا، ان حبشی وحشیوں کو، امام موسیٰ کاظم کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے. جیسے وہ زندان میں داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے چادر اٹھایا، اور جو ہی امام موسیٰ کاظم کا چہرہ دیکھا تو ایک دم تلواریں پھینکی اور امام کے قدموں میں گر گئے. انہیں بلایا گیا، پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہم نے کس لیے تمہیں بھیجا تھا اور تم کیا کر گئے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے جنگلوں میں جب بھی قحط پڑ جاتا تھا یا بارش نہیں ہوتی تھی تو یہ وہ شخص ہیں جو آتے تھے، دعا کرتے تھے، قحط دور ہو جاتا تھا اور بارش برستی تھی. اس لیے امام کو ایک زندان سے نکال کے دوسرے زندان میں منتقل کیا. جو آخری زندان ہے نا، وہ زندان سندھی بن شائق کا زندان ہے. یہ وہ زندان کہ یہاں سے امام زندہ باہر نہیں نکلے. یہ ہارون الرشید کے محل کے بالکل قریب یہ زندان تھا، اور اس زندان میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جہاں سے زندان کے اندر کا حصہ ہارون الرشید کے لیے نظر آتا تھا. وہ اوپر آ کے دیکھا کرتا تھا. ایک ہفتہ مسلسل کئی دن اس نے دیکھا. ایک سفید کپڑا ہے جو ہلتا نہیں ہے ایک جگہ سے. اس نے سندھی بن شائق کو بلایا، کہا کہ میں زندان کے اندر دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے ایک سفید کپڑا جو ہلتا نہیں ہے، ایک جگہ سے ایک جگہ میں پڑا ہوا ہے، وہ سفید کپڑا کیا ہے؟ تو داروغہ کہنے لگا وہ سفید کپڑا اس کے نیچے مجرم ہے آپ کا، جس کو تو نے میرے حوالے کیا ہے، موسیٰ بن جعفر ہے. اتنے لاغر ہو گئے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہیں. امام موسیٰ کاظم جو زنجیریں باندھی ہوئی تھی نا، جو ہتھکڑیاں اور پاؤں میں جو بیڑیاں تھیں، اب اس کا وزن زیادہ تھا، خود امام کا وزن کم تھا. اتنے نحیف اور کمزور ہو گئے ہیں
لیکن خدا سے راز و نیاز جاری ہے، رابطہ برقرار ہے، سبوح قدوس ان کی تسبیح جاری ہے۔ جب مولا مصعب بن جعفر جب تسبیح پڑھتے ہیں نا سبوح قدوس، تو دروازے بھی اس تسبیح کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، کھڑکیاں بھی، دیواریں بھی، جو کچھ ہے اطراف میں ساری یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آخر میں وہ وقت آ گیا، امام کو زہر دیا گیا، امام کو شہید کیا گیا۔ اب پتہ ہے زندان سے کیسے نکالا امام کو؟ 19 بیٹے تھے امام کا، جنازہ کس نے اٹھایا؟ مزدوروں نے اٹھایا، مزدوروں کو بلایا گیا، امام کے جنازے کو جسے بغداد کے اوپر لے جایا گیا رات کے اندھیرے میں، اور پروپیگنڈا کرنے کے لیے وہاں پہ لے جایا گیا، یہ شو کرنے کے لیے کہ رات کو بھاگا زندان سے، اور پھر وہاں سواریوں کے پاؤں کے نیچے آ کے رافضیوں کا امام مر گیا، یہ اعلان کرانے کے لیے امام کو بغداد کے پل کے اوپر لا کے رکھا گیا۔ اب جو ہی امام کا جنازہ رکھا ہے نا، ادھر کی سواریاں وہیں رکی، ادھر کی سواریاں وہیں رکی، امام کا جنازہ بغداد کے پل کے درمیان ہے۔ یہ بغداد کے پل کی کیفیت ہے۔ اسی بغداد کے اندر ایک لوہار ہوتا تھا، ایک دم اس کے دروازے پہ دستک ہونا شروع ہو گئی، وہ اٹھا دروازے میں آیا، دیکھا ایک بردہ پوش بیوی دروازے میں ہے۔ اس لوہار نے نظر کی ہوئی تھی کہ اگر مجھے اولاد ہو گئی تو میں اولاد زہرا میں سے کسی کی مدد کروں گا، اس کی نظر بھی پوری ہوئی تھی، لیکن وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کے قریب آیا، کھولا، دیکھا ایک برقع پوش بیوی ہے، کہنے لگی کیا تو نے نظر نہیں کیا تھا کہ جب تیری منت پوری ہوگی تو زہرا کے فرزندوں میں سے کسی فرزند کی مدد کرے گا؟ آج وہ وقت آ گیا ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ لوہار کہتا ہے بی بی میں تو چلوں گا کیونکہ میں نے منت کی ہے، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ آپ کون ہو؟ تو پتہ ہے بی بی نے کیا کہا؟ میں وہی فاطمہ زہرا ہوں، بغداد کے پل کے اوپر میرا بیٹا مصعب بن جعفر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بھیڑیاں ہیں۔ بی بی لے کے آئی اس لوہار کو، کہا کہ یہ آخری مصیبت، اس مصیبت سے میرے بیٹے کو آزاد کرو۔ یہ لوہار آگے بڑھا، ان بیڑیوں کو اتارا، ہتھکڑیوں کو اتارا، یہ آخری مصیبت تھی، وہ مصیبت بھی مصعب بن جعفر سے دور ہو گئی۔ اب مصعب بن جعفر کا جنازہ اٹھا ہے، لیکن یہاں میں تھوڑی دیر کے لیے روکوں گا اور کہوں گا لا یوم کیوم کیا عبداللہ۔ امام مصعب بن جعفر آپ کا جنازہ بغداد کے پل کے اوپر رکھا، اس لیے رکھا تھا تاکہ سواریاں گزرے، دشمن پروپیگنڈا کر سکے کہ سواریوں کے پاؤں کے نیچے آ کے رافضیوں کا امام اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن سواریاں رک گئی، ادھر کی سواریاں ادھر رکی، ادھر کی سواریاں ادھر رکی۔ ذرا کربلا آ جائے، زہرا کا لال حسین مظلوم جب ذوالجلال سے گرا ہے نا، تو خاک کربلا پر نہیں آئے ہیں، مولا کو جنازہ تیروں کا نصیب ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے، مولا کا جسم مبارک ہے تقسیم ہو گیا خاک کربلا پر۔
محمد أي منقلبي ينقلب ماتم حسین